أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں ہے کہ جہاں تک قوموں میں، گزشتہ قوموں میں ان کی برائی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو، ان کی بدعمالیوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا تاکہ آنے والی امتوں کو، قوموں کو ان برائیوں سے لازمی بچنا اور احتیاط رکھنا ضروری ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح جو ان کے اندر اچھے لوگ تھے، گزشتہ قوموں میں جو اچھے لوگ تھے اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہود بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ان میں جو لوگ برے تھے، بد کردار اور بد اعمال تھے، انبیاء کے گستاخ تھے، اللہ کے احکامات کو بدلنے والے تھے، ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، کرتے رہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیلیوں میں سے تھے، یہودیوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ اور تلاوت کے حق ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو پڑھا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں بیان کی تھیں اس پر عمل کیا، اور پھر اسی اپنی کتاب کی تعلیم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ تو بنی اسرائیلیوں میں ایسے لوگ بھی تھے، یہودیوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان نشانیوں کو دیکھا، فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ہمیں تو اس آیت سے دو چیزیں سمجھنے کو، سیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسانوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور برائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، اچھائیوں پر نظر کرنا چاہیے۔ ہر ایک میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں اور برائیاں بھی رکھی ہیں۔ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو برے لوگوں کے بد کرداری سے بچنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی اچھائی کو اختیار کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، آیت نمبر 121 میں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتلونہ حق تلاوتی، اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرو۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرو، اور اس کلام پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو انسانی عقائد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، جنت جہنم پر یقین ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہو، وہ بھی اپنے دلوں میں بٹھاؤ، تب جا کر قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا، صرف تلاوت کر لینا، پڑھ لینا، سن لینا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور قرآن کریم جو ہدایات دے رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی گزشتہ قوموں میں، امتوں میں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، بنی اسرائیلیوں کو ہم نے تورات دی، تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے یتلونہ حق تلاوتی، کہ جب کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے
جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت ایسے کرتے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تورات ایسے پڑھتے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، زبور ایسے پڑھتے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، انجیل ایسے پڑھتے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں اس کو ماننا۔ تو یہ صرف گزشتہ قوموں کے ساتھ یہ آیت مخصوص نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کو بھی اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، جو قرآن کریم ہمیں ہدایت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے سے جو ہمیں آخرت کا عقیدہ دے رہے ہیں، یقین دے رہے ہیں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ماننی ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، تب جا کر ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو گزشتہ قوموں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو پڑھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو پڑھا، اس کا حق ادا کیا۔ اولئک یؤمنون بہ، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں ایمان لانے والے اپنی کتابوں پر، اور اپنی کتابوں میں جو تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور قرآن کریم کو بھی انہوں نے مانا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ چل رہا تھا اور اب ختم ہو رہا ہے۔ آخری آیتیں ہیں جہاں پہ یہودیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں۔ تو جن آیتوں سے ان کا تذکرہ شروع ہوا تھا انہی آیتوں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ ختم کر رہے ہیں، اور تذکرہ شروع بھی اس پر کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو تم پر انعامات ہوئے ہیں، ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ انعامات کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ منعم حقیقی کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس کی ناشکری نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی بنی اسرائیل کو درس دے رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیلیوں اذکروا نعمتی التی، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یعنی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیلیوں پر ہوئی جن کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں آتا رہا، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے تک بنی اسرائیلیوں کو سارے جہاں والوں پر بہت عزت دی تھی، اور یہ بھی بڑی عزت دی کہ اکثر انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہی میں سے آئے ہیں۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی فضیلت کو اور بے شمار نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان ساری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو۔ اب نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کی کام نہیں آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی قیامت کا دن، آخرت کا دن، حشر کا دن، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے اور احادیث مبارکہ کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانتی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی دن کو یاد دلا رہے ہیں، اور وہ دن صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دن تو ہر شخص کے لیے ہے، وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی تک کے لیے وہ دن آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دن کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اپنی جان چھوڑانے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، پیسے دے دیتا ہے۔ تو ولا يقبل منها عدل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کوئی جان چھوڑانے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں محشر کے میدان میں اگر پکڑ ہو گئی تو پھر کوئی چھوٹنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔
دنیا میں تعلقات لگائے جاتے ہیں اور تعلقات کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا کوئی تعلق نہیں چلے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو درس دے رہے ہیں کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو، اور یہی درس اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امتی کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آخرت کے دن کو مت بھولنا، اس دن کی تیاری کرنا۔ اس دن انسان کے کام وہی آئے گا جو اس نے نیک عمل کیا ہوگا دنیا میں، باقی اس کے علاوہ وہ کسی سے امید رکھے کہ کوئی میرے کام آ جائے، کوئی میری مدد کرے، کوئی میری سفارش کرے، آخرت میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی فدیہ دے کر کسی کو بچا اور چھڑا نہیں سکے گا، بلکہ آخرت میں تو انسان کا عمل چلے گا۔ اس لیے سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ اب یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں اور ایک اچھی زندگی اس طور پر گزاریں کہ ہماری زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ اس طرح گزر رہا ہو کہ آخرت ہماری اچھی ہو رہی ہو، آخرت کی تیاری ہو رہی ہو، آخرت کی فکر بڑھ رہی ہو کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے، ہر آیت کا تقاضا الگ الگ ہے۔ اس آیت کے مضامین سے اس کا تقاضا یہ معلوم چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی اس طور پر گزارو کہ آخرت میں کچھ ہم نیک عمل جمع کر کے لے جائیں، آخرت کے لیے کچھ نیک عمل اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق۔